اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ملالہ یوسفزئی کا نام تو آپ نے خوب سن رکھا ہوگا، اور شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو ملالہ یوسفزئی کے نام سے نہ واقف ہو۔ ملالہ یوسفزئی کے نام سے ہر پاکستانی واقف ہے، اور حتیٰ کہ ملالہ یوسفزئی چند سال پہلے جو تھی وہ قوم کے ہیرو کے طور پر جانی جاتی تھی، اور لوگ اس کو بہت زیادہ سراہتے تھے اور پاکستان کی قوم کا قیمتی خزانہ جانتے تھے اس کو، اور اس کو مغربی ممالک نے نوبل پرائز دیا، اور پاکستانی وزراء نے اور پاکستانی عوام نے بھی اس کو ہیرو مانا اور ہیرو جانا۔ اور آپ یقین کریے گا، میں تب بھی ان چند لوگوں میں سے تھا جو ملالہ یوسفزئی کو پاکستان کا حامی میں نہیں سمجھتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مغربی ممالک کا ٹول ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کو کبھی یوز کیا جائے گا پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف، اور اپنے حق میں اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسی بات کرتے ہوئے چند لوگوں کے ساتھ ایون کہ تلخ کلامی تک بات ہو جاتی، اور ایسے لوگوں کو لوگ یہ سمجھتے تھے جو مجھ جیسا آئیڈیا یا نظریہ رکھتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ملالہ یوسفزئی کبھی بھی پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اس کو ہیرو مانتے تھے، ہم جیسوں کے ساتھ وہ ٹکراؤ لیتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو وہ لوگ کنڈیم کرتے تھے، ہماری وہ لوگ تردید کرتے تھے، ہمارے نظریات کو غلط کہتے تھے۔ آج ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جب ملالہ یوسفزئی نے ایسا بیان دیا جو اسلام کے عین خلاف ہے اور اسلام کے بالکل برعکس ہے، اور بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور وہ بیان کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آج کل جو آپ نے سنا ہوگا کہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، جب دوستی ہو جائے تو تعلقات استوار کر لیے جائیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب یہ سوچئے، کیا آپ ایسے نظریات کو لائک کریں گے؟ کیا آپ ایسے نظریے کو اسلام کے حق میں سمجھتے ہیں اور اسلام کی اقدار کے مطابق سمجھتے ہیں، یا اسلامی اقدار کے خلاف سمجھتے ہیں؟ اگر آپ پہلے اس کے حق میں تھے اور آپ اندھی تقلید نہیں کر رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک دل صادق کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ آپ کہیں گے کہ آپ تب غلط تھے اور اب آپ کو اصلاح کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں اور اسلام کے نظریات آپ کے خیال کے مطابق فرسودہ اور پرانے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے نظریات کے مطابق ملالہ یوسفزئی آج بھی آپ کے نظریات کے مطابق ہیرو ہوگی، جو کہ اسلام کی میں یہ سمجھوں گا کہ اسلام سے پھری ہوئی ہے، اور ایک یہ ملحد ہے، اور یہ ایک اسلام سے مفرور خاتون ہے، محترمہ ہے۔ ایسے نظریات سے اللہ تعالی ہم کو اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر اسلام کی چمک کو تاباں کرے، روشن کرے۔ اور یہاں پر میرا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے بالخصوص جو اہل مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور جو ہر وقت ایک ہی راگ الاپتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب والے جو ہیں وہ بہت مہذب اقوام ہیں، اہل مغرب جو ہیں وہ بہت ہی ترقی یافتہ قوم ہے۔ ترقی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے لباس جو ہے وہ بے لباس ہو جائے، ترقی اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں کہ مرد و زن جو ہیں ان کے حقوق برابر ہیں۔ وہ ان دی سینس، جس سینس میں وہ لیتے ہیں، مرد کے حقوق برابر یا عورت کے حقوق برابر ہونے سے مراد کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اہل مغرب کے نظریات کیا ہیں۔ ورنہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ تو مغرب والے بھی نہیں دے سکے۔ اتنا احترام جتنا اسلام نے خاتون کو دیا ہے، عورت کو دیا ہے، اتنا تو اہل مغرب بھی نہیں دے سکے، جو خود کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو برابر کے حقوق دے دیے ہیں۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے
کہ کس کو کتنا حق دینا ہے اور کس کو کتنی اپروچ دینی ہے، کس کو کون سا اور کتنا درجہ دینا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب، کوئی تہذیب نہیں دے سکتی اور کوئی تہذیب نہیں سمجھ سکتی۔ اب میں چونکہ بات کر رہا تھا کہ اہل مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل مغرب انسانیت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر تو حتیٰ کہ ایک جانور جو ہے اس کو بھی نہیں بے سہارا چھوڑا جاتا، وہاں کوئی سڑک پہ کتا تڑپ رہا ہو، کوئی جانور تڑپ رہا ہو تو اس کو بھی اہل مغرب جو ہیں وہ ہاسپٹلائز کر دیتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو واقعی بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دور اندیشی سے کام لیں، عقل کو حاضر کر کے اگر ہم لوگ سوچیں تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں ہماری کھل جائیں گی، یہ جان کر کہ یہ صرف ان کا ایک ملمہ کاری ہے، ایک دکھلاوا ہے، ایک ڈرامہ ہے، ڈرامے سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر اتنا ہی کسی بھی جاندار چیز کے ساتھ پیار اور محبت اور لگاؤ ہے تو کیا شام میں مرنے والے بچے، فلسطین میں مرنے والے بچے، عراق کے اندر بمباری کر کے مسلمانوں کو تحت تیغ کر دیا گیا، لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، مار دیا گیا اندھا دھند، شام کے اندر اسی طرح دیکھ لیجئے، اب برما کے اندر دیکھ لیجئے، کون سی مغربی تہذیب تھی، کون سی مغربی تحریک تھی کہ جس نے اٹھ کر کہا ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کشمیر ہمارے جو پڑوس میں، اس کے اندر حال دیکھ لیجئے، انسانیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انسانیت کو بے دریغ قتل کیا جاتا رہا، کیوں؟ کہ صرف وہ مسلمان تھے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اہل مغرب کے نزدیک کوئی بھی جاندار چیز بڑی ہی مکرم ہے، محترم ہے اور وہ اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آپ کی خامی ہوگی، جبکہ آپ کے سامنے میں نے اتنی مثالیں رکھ دی ہیں، آپ دیکھیے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کے نزدیک اگر ایسا ہے تو مسلمان پھر اس جانور سے بھی کم حیثیت ان کے سامنے رکھتا ہے؟ اور اگر آپ اب بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ آپ مسلمان ہیں، یا یہ شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ اہل مغرب جو ہیں ان کے اندر جاندار چیزوں کا احساس ہے۔ بس یہ میرا پیغام تھا، یہ سوچ اور یہ فکر بیدار کرنا تھی کہ اندھا دھند تقلید بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور حق اور سچ کو اچھے انداز میں پہچاننا چاہیے، خواہ وہ کون ہو، کیا ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو اچھی طرح پرکھیں اور پھر اپنی آراء کو قائم کیجیے۔ السلام علیکم۔